لا إله إلا الله لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ لا یحب محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ الجہر اونچی آواز، اللہ پسند نہیں فرماتا اونچی آواز کو، بالسوء بری باتوں کے ساتھ، من القول باتوں میں سے بری باتوں کے ساتھ، برے القاب کے ساتھ جو اونچی آواز کی جاتی ہے اللہ کو اچھی نہیں لگتی، اللہ سوائے من اس کے جو ظلم اس پر ظلم کیا گیا، سوائے اس کی آواز کے جس پر ظلم کیا گیا۔ وکان اللہ اور اللہ ہے سمیعاً سننے والا، علیماً جاننے والا۔ ان اگر تبدو تم ظاہر کر دو گے، ابدا کے معنی ظاہر کرنا، ان اگر تبدو تم ظاہر کر دو گے خیراً بھلائی کو، او یا تخفو تم چھپا لو گے ہو اس کو، او تعفو یا تم معاف کر دو گے عن سوء برائی سے، فإن اللہ تو بے شک کہ اللہ کانا ہمیشہ سے ہے، عفواً معاف کرنے والا، قدیراً قدرت رکھنے کے باوجود، یعنی قدرت رکھنے والے کا مطلب یہ ہے کہ باوجود قدرت رکھنے کے معاف کرتا رہتا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے یکفرون کفر کیا ہے، کفر کرتے ہیں باللہ اللہ کا، یہ مضارع باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ویریدون اور ارادہ رکھتے ہیں ان یہ کہ یفرقو وہ تفریق کر دیں، جدائی ڈال دیں، بین اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون اور وہ کہتے ہیں نؤمن ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ببعض کچھ پر، ونکفر اور ہم انکار کرتے ہیں، ببعض ان میں سے کچھ کا، بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، ویریدون اور وہ ارادہ رکھتے ہیں ان یہ کہ یتخذوا وہ پکڑ لیں، بین ذالک درمیان اس کے سبیلاً راستہ، اور وہ اس کے درمیان ایک راستہ اختیار کر لینا چاہتے ہیں، یعنی ایمان اور کفر کے درمیان۔ اولئک ہم وہ لوگ ہیں الکافرون کافر، حقاً سچے، اولئک ہم الکافرون حقا ان کا کافر ہونا بالکل حق ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذابا مہینہ عذاب رسوا کرنے والا۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا اور نہیں انہوں نے جدائی ڈالی، نہیں فرق کیا، بین احد کسی ایک کے درمیان بھی، منہم ان میں سے، یعنی سب رسولوں کے ساتھ ایمان لانے میں، تعظیم اور عزت کرنے میں اور ان کی جو ہے نا وہ توقیر کرنے میں ایک جیسا رویہ رکھا۔ اولئک وہ ہیں، سوفا جلد ہی، یعنی وہ مومن ہیں، سوفا جلد ہی، یؤتیہم دے گا اللہ ان کو، یؤتی جو ہے اس کا فاعل اللہ ہے، یؤتی دے گا ہم ان کو اللہ، اجورہم ان کے اجر، وکان اللہ اور اللہ ہے غفوراً بے حد بخشنے والا، رحیماً ہمیشہ رحم کرنے والا۔ یسألک سوال کرتے ہیں آپ سے اہل الکتاب اہل کتاب، ان یہ کہ تنزلہ آپ اتار دیں، علیہم ان کے اوپر، کتاباً کوئی کتاب، من السماء آسمان سے، یہ سوال کرتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ مطالبہ کرتے ہیں آپ سے۔ فقط تو تحقیق سألو سوال کیا تھا انہوں نے، یعنی مطالبے کیے تھے انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبرہ اس سے بھی بڑے، اکبرہ بڑے، من ذالکہ اس سے بھی زیادہ، تو قالو کہا تھا انہوں نے، ارے نا یہ ہے فقالو تو انہوں نے کہا ارے تو دکھا دے نا ہم کو اللہ تعالیٰ، ارے نا تو دکھا دے ہم کو اللہ تعالیٰ، جہرتاً کھلم کھلا، ہمیں اللہ جو ہے
اپنی آنکھوں سے نظر آئے، تو اخذت پکڑ لیا ہم ان کو الصاعقۃ گرنے والی بجلی نے، بظلمہم ان کے ظلم کے سبب سے، ثم پھر اتخذوا انہوں نے پکڑ لیا العجل بچھڑے کو، یعنی انہوں نے بچھڑے کو بطور معبود کے پکڑا، من بعد ما اس وقت کے بعد جب کہ جاءت آ گئی تھیں ہم ان کے پاس البینات کھلی دلیلیں، روشن نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بچھڑے کو خدا بنا لیا، پس عفونا ہم نے ان کو معاف کیا، یا پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا، عن ذالک اس بات سے، آتینا اور ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو سلطان ایک غلبہ، مبیناً کھلا ہوا۔ سلطان جو ہے یہ معجزے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی غالب آ جاتا ہے، اور سلطان جو ہے حکومت کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی غالب آ جاتی ہے، اور سلطان اس دلیل کو بھی کہتے ہیں کہ جو کھلی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری دلیلوں پر غالب آ جاتی ہے۔ تو سلطان کے لفظ میں بنیادی طور پہ غلبہ، یعنی ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ یا کھلا ہوا معجزہ، اور رفعنا ہم نے بلند کیا فوقہم ان سے اوپر طور پہاڑ کو، بمیثاقہم بے جو ہے یہ ظرفیہ ہے، با ظرفیہ ہے، اس کے معنی ہے یعنی بوقت میثاقہم ان کے میثاق کے ان سے عہد لینے کے وقت پر، وقلنا اور ہم نے کہا لہم ان سے ادخلوا تم داخل ہو جاؤ البابا باب یعنی دروازے میں سجدن اس حال میں کہ تم سجدہ کر رہے ہو، ساجدن کی جمع ہے سجدن، اس حال میں کہ تم سجدہ کر رہے ہو، وقلنا اور ہم نے کہا لہم ان سے لا تعدو تم مت آگے بڑھنا، مت زیادتی کرنا، فی السبت سبت کے قانون میں، یعنی تم ہفتے کے قانون کو مت توڑنا، واخذنا اور ہم نے لیا تھا منہم ان سے میثاقاً ایک عہد غلیظاً پختہ، غلیظ جو ہے یہ عربی میں مضبوط کے معنوں میں آتا ہے، غلظتاً کہتے ہیں سختی اور مضبوطی اور شدت کو، تو بما بسبب اس کے جو نقضہم توڑ دینا تھا ان کا، تو اس وجہ سے کہ انہوں نے توڑ دیا میثاقہم اپنے عہد کو، وکفرہم اور انکار کرنا تھا ان کا بآیات اللہ کی آیتوں کا اس کے سبب سے، وقتلہم الانبیاء اور ان کا قتل کرنا تھا نبیوں کو بغیر الحق بغیر حق بغیر کسی حق کے، وقولہم اور ان کا کہنا تھا یعنی ان کے کہنے کے سبب سے قلوبنا کہ ہمارے دل غلفن، غلف جو ہے اغلف کی جمع ہے، اغلف معنی ڈھکا ہوا چھپا ہوا محفوظ، ہاں جی، تو وہ ہمارے دل جو ہیں وہ محفوظ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان تک جو ہے نا وہ تم لوگوں کی بات نہیں پہنچتی، بلکہ طبع اللہ مہر کر دی، ہاں طبع جو ہے یہ طباعت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا چھاپنے کے لیے، وہ طبع کے لفظی معنی ہے مہر کرنا، چھاپنا، بلکہ طبع اللہ مہر کر دی اللہ نے علیہا اوپر ان کے، ہا کی ضمیر کا مرجع قلوب ہے، بکفرہم بسبب کفر کے ان کے، فلا یؤمنون پس نہیں وہ ایمان لائیں گے الا مگر قلیلاً بہت ہی تھوڑے، وبکفرہم اور ان کے کفر کے سبب، وقولہم اور ان کے کہنے کے سبب، علی مریم اوپر مریم کے بہتاناً عظیمہ بہتان عظیم، وقولہم اور ان کا جو کہنا تھا انا بے شک کہ قتلنا ہم نے مار ڈالا المسیح مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم جو بیٹا تھا مریم کا، عیسیٰ جو بیٹا تھا مریم کا اس کو، رسول اللہ کے رسول کو ہم نے قتل کیا، وما قتلوا اور نہیں قتل کیا تھا انہوں نے اس کو، وما صلبوا اور نہ ہی انہوں نے صلیب دی تھی اس کو، صلیب تک مسیح علیہ السلام کو لے جانے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، صلیب پر کوئی اور ہی چڑھا تھا، ولیکن اور لیکن شبہا مشتبہ کر دیا گیا، ہاں شبہا کے معنی مشتبہ کر دیا گیا تھا معاملہ لہم واسطے ان کے، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فی ہے اس میں، یعنی مسیح علیہ السلام کی پھانسی کے بارے میں یا مسیح علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں، لا ضرور فی شکن وہ ایک شک میں ہے، من ہو اس کی طرف سے، ما لہم نہیں ہے واسطے ان کے بے ہی اس کے بارے میں، من علم کوئی بھی علم، ان کے پاس اس کا کوئی بھی علم جو ہے وہ موجود نہیں ہے، ما لہم نہیں ہے واسطے ان کے بے ہی اس کے بارے میں، من علم کوئی علم، الا سوائے اتباع الظن پیچھے چلنا ہے گمان کے، بس گمان کی پیروی وہ کر رہے ہیں، وما قتلوا اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو یعنی مسیح کو، یقیناً بالیقین، بلکہ رفع اٹھا لیا تھا اس کو اللہ نے، الیہ طرف اپنی، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا، وکان اللہ اور اللہ ہے عزیزاً غالب، حکیماً دانا،
اللہ رب العزت حکمت کے ساتھ اپنے سارے کاموں کو کرنے پر غالب ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان جو ہے اس کے بعد جملے میں الا آ رہا ہے، اس لیے ان کیا ہوگا؟ ان نافیہ ہوگا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے، اور ان نہیں ہے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے کوئی بھی، الا مگر لا ضرور یؤمنن، وہ ایمان لاتا ہے بے ہی اس کے پارے، اس کے ساتھ قبل موت ہی اس کی موت کے۔ یہ موت ہی میں ہی کی ضمیر کا مرجع 3 مانے گئی ہیں باتیں، یعنی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی موت سے پہلے سارے اہل کتاب ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے جو اس وقت موجود ہوں گے۔ دوسروں نے کہا ہے کہ اپنی موت سے پہلے ہر اہل کتاب یہودی جو ہے فرشتوں کے مارنے سے ان کے اوپر ایمان لے آتا ہے۔ اور تیسرے ایک قول یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اہل کتاب دل سے ایمان لے آتے ہیں اپنی موت سے پہلے، لیکن وہ وقت ان کا گزر چکا ہوتا ہے۔ یوم القیامت، اور قیامت کے دن، یکونو ہوگا وہ علیہم اوپر ان کے، یعنی خلاف ان کے، شہیدن گواہ، فَأْتُوا بِظُلْمٍ بسبب ظلم کے، من الذین ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ہادو یہودیت قبول کی تھی، حرمنا ہم نے حرام کر دیا علیہم ان کے اوپر، طیبات پاکیزہ چیزوں کو، احلت جو حلال کی گئی تھیں، لہم ان کے لیے، وبصدہم اور بسبب اس کے کہ وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، کثیراً بہت زیادہ، واخذہم اور اس وجہ سے کہ وہ لیتے تھے، اخذ کرنا لینا، واخذہم اور اس وجہ سے کہ وہ لیتے تھے الربا سود کو، وَأَخْذِهِمْ اور لینا تھا ان کا الربا سود کو، وقد اور تحقیق نوحو وہ روکے گئے تھے عنہ اس سے یعنی سود سے، وَأَكْلِهِمْ اور بسبب اس کے کہ وہ کھاتے تھے اموال الناس لوگوں کے مال بالباطل باطل ذرائع سے، اور باطل ذرائع سے مال کھانے کے سبب سے یہ باتیں جو ہے نا ان کے ساتھ پیش آئیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے واسطے، منہم ان میں سے عذابًا علیما عذاب دردناک، جو ان میں سے کافر ہے ان اعمال کا کرنے والا اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ لیکن یعنی لیکن کا مطلب ہے البتہ، الراسخون وہ لوگ جو پختہ ہیں فی العلم علم کے اندر، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور وہ جو ایمان والے ہیں، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ اتارا گیا، الیکا آپ کی جانب، وما اور جو کچھ کے انزلہ اتارا گیا تھا، من قبلک آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ اور وہ جو قائم رکھنے والے ہیں نماز کو، والموتون الزکاۃ اور وہ جو دینے والے ہیں، ایتا کا فاعل ہے موتی، اس کی جمع آ جاتی ہے موتونہ، والموتون اور وہ جو دینے والے ہیں الزکاۃ زکوٰۃ کو، والمؤمنون اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، اولئک وہ ہیں، جلد ہی نؤتی ہم دیں گے ہم ان کو اجرا عظیما اجر بڑا، انا بے شک اوحینا ہم نے وحی کی ہے، الیکا جانب آپ کی، کما جیسے کہ اوحینا ہم نے وحی کی تھی، الی نوح نوح علیہ السلام کی جانب، والنبیین اور انبیاء کے بارے میں، انبیاء کی جانب، من بعد ہی ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد، واوحینا اور ہم نے وحی کی، الی ابراہیم ابراہیم کی جانب، و اسماعیل اور اسماعیل کی جانب، و اسحاق اور اسحاق کی جانب، والیعقوب اور یعقوب کی جانب، و یعقوب اور یعقوب کی جانب، والاسباط اور اسباط جو ہے وہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ سبت ان کی جمع ہے، سبت جو ہے وہ بیٹے اور جو ہے نا ان کی آگے اولادیں جو ہوتی ہیں نا ان کو سبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نواسی نواسا پوتی پوتا وغیرہ، یہ یعقوب علیہ السلام کی 12 نسلیں ہیں، 12 قبیلے۔ عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، وایوب و یونس و ہارون و سلیمان اور ایوب یونس ہارون اور سلیمان علیہ السلام پر وحی کی، وآتینا اور ہم نے دیا تھا داود علیہ السلام کو زبور جو ہے ان کی کتاب کا نام ہے، ورسلاً اور کچھ رسول ہیں، قد تحقیق قصصنا ہم نے قصہ بیان کیا ہے، ہم ان کا علیکہ آپ کے اوپر، من قبل اس سے پہلے، ورسلاً اور کچھ رسول ہیں، لم نقصص نہیں ہم نے قصہ بیان کیا، ہم ان کا علیکہ آپ کے اوپر، یعنی آپ کو ان کے بارے میں قصہ نہیں بیان کیا گیا، نہیں بتایا گیا۔ وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ نے، کلم یکلم تکلیماً کے لفظی معنی ہوتے ہیں باقاعدہ کلام کرنا، زخمی کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ وکلم اللہ اور باقاعدہ کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیماً جیسے کہ بالمشافہ گفتگو میں کلام کیا جاتا ہے، رسولاً رسول ہیں، مبشرین خوشخبری دینے والے، و منذرین اور خبردار کرنے والے،
یہ اس لیے ان کے لا نہیں یکونا رہے للناس لوگوں کے حق میں علی اللہ اللہ کے خلاف حجتن کوئی حجت بعد الرسل رسولوں کے آنے کے بعد وکان اللہ اور اللہ ہے عزیزاً غالب حکیماً دانا لیکن اللہ پر اللہ لیکن یعنی پر اللہ یشہد گواہی دیتا ہے بما اس کے بارے میں جو انزلہ اس نے اتارا ہے الیکا آپ کی جانب انزلہ اس نے اتارا ہے اس کو بعلم ہی ساتھ اپنے علم کے والملائکۃ یشہدون اور فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا نازل کیا ہوا ہے وکفیٰ باللہ شہیدہ اور اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے ہے کفا جو ہے کافی ہے ان الذین بے شک جو لوگ کفروا کفر کر چکے وصدوا اور وہ رک گئے عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے قد تحقیق ضلوا وہ بھٹک گئے ضلالم بعیدہ بھٹک جانا بڑی دور تک ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا لم یکن نہیں ہوتا ہے اللہ لی ایسا کہ یعنی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ یغفر لہم وہ مغفرت کر دے ان کی ولا اور نہ ہی لی یہ اس کی شان کے لائق ہے کہ یہدیہم وہ رہنمائی کرے ان کی طریقاً کسی راہ کی جانب اللہ سوائے طریقہ جہنم کے راستے کی جانب اللہ طریقہ جہنم کے راستے کی جانب خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں ابداً تا ابد نہ ختم ہونے والی مدت وکان ذالک اور ہے وہ بات علی اللہ پر یسیراً بہت آسان اللہ بہت بڑا ہے لہذا اللہ کا انعام بھی بہت بڑا ہے اور اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے یا ایھا الناس اے انسانوں قد تحقیق آ گیا ہے کم تمہارے پاس الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عہد کا رسول بالحق حق کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فآمنوا تو تم ایمان لے آؤ خیر لکم یہ بہتر ہوگا تمہارے حق میں لکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے حق میں بہتر ہے نا لام جو ہے وہ انسان کے اس کے لیے بہتر ہے یعنی نفع کے لیے وَإِنْ اور اگر تکفروا تم کفر کرو گے فَإِنَّ تو بے شک کہ للہ اللہ کے لیے ہے یعنی ملکیت ہے اللہ کی ما ہر وہ شے جو فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں وکان اللہ اور اللہ ہے علیما حکیمہ علم والا حکمت والا یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لا تغلو تم غلب نہ کرو غلا یغلو غلوباً کے معنی ہوتے ہیں حد سے بڑھ جانا لا تغلو تم مت حد سے گزرو فی دینکم اپنے دین کے بارے میں اپنے دین کے اندر حد سے باہر نہ نکلو ولا تقولوا اور مت تم کہو علی اللہ اوپر اللہ کے الا سوائے الحق کا سچی بات کے سوا خدا کے بارے میں کوئی بات نہ کرو انما المسیح اس کے سوا نہیں کہ مسیح یعنی بات تو بس اتنی سی ہے کہ مسیح علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم جو عیسیٰ بیٹا ہے مریم کا رسول اللہ ہے وہ رسول ہے اللہ کا وَكَلِمَتُهُ اور اس کی بات ہے اللہ نے ایک بات کہی جیسے کہ کن کہا ساری کائنات ہو گئی تو ایسے ہی ایک بات کہی عیسیٰ ابن مریم وجود میں آ گئے وَكَلِمَتُهُ اور وہ اس کا کلمہ ہے القاہا وہ ڈالا ہے اس نے القا ڈالا ہے اللہ نے اس کلمے کو ہا کی ضمیر کا مرجع کلمہ ہے ٹھیک ہے نا ہا جو القاہا کا ہا ہے یہ کلمے کی طرف اس کی ضمیر پھرتی ہے القاہا ڈالا ہے اللہ نے ہا اس کلمے کو الی مریم جانب مریم کے وروح اور وہ ایک روح ہے منہ اس کی طرف سے فآمنوا تو تم ایمان لے آؤ باللہ اللہ پر ورسولہ ہی اور اس کے رسولوں پر ولا تقولوا اور مت تم کہو ثلاثۃ تین ہیں یعنی اللہ اور مسیح اور حضرت مریم تین ہیں ولا تقولوا اور مت تم کہو ثلاثۃ کے تین ہیں انتہوا باز آ جاؤ خیر لکم بہتر ہوگا تمہارے حق میں انما اللہ اس کے سوا نہیں کہ اللہ یعنی بات تو بس اتنی سی ہے کہ اللہ الہ واحد خدا ہے اکیلا سبحانہ بہت پاکی ہے اس کے واسطے ان اس سے کہ یکونا ہو لہو اس کے لیے ولدن کوئی اولاد لہو اس کے لیے ما وہ ہے جو فی السماوات آسمانوں میں ہے وما اور جو کچھ کے فی الارض زمین میں ہے وکفیٰ باللہ اور کافی ہے اللہ وکیلا کارساز لن یستنکف نہیں شرماتے نہیں آر محسوس کرتے استنکفا یستنکف استنکافن کے معنی ہوتے ہیں کسی انسان کا غیرت اور حمیت کی وجہ سے کوئی کام نہ کرنا کہ یہ میری شان کے لائق نہیں ہے میں یہ کام کیسے کروں اس کو استنکاف کہتے ہیں
تو فرمایا لن یستنکف المسیح، نہیں عار محسوس کریں گے مسیح علیہ السلام ان اس بات سے کہ یکونا وہ ہو کر رہیں عبدن غلام للہ اللہ کے لیے، جب وہ آئیں گے تو زمین پر عبد بن کے رہنے میں انہیں کوئی عار نہیں ہوگا، ولل ملائکۃ اور نہ ہی فرشتوں کو اس میں کوئی عار ہے، المقربون جو اللہ کے قریب کیے گئے ہیں، ومن یستنکف اور جو کوئی عار محسوس کرے گا غیرت کھائے گا اللہ کی بندگی سے، ومن یستنکف اور جو کوئی عار محسوس کرے گا عن عبادتہ ہی اس کی عبادت سے یعنی اللہ کی غلامی اور اس کی بندگی سے، ویستکبر اور وہ بڑا بننے کی کوشش کرے گا، تو جلد ہی یحشرہم جمع کرے گا ان کو الیہ طرف اپنی یعنی اپنے پاس جمعیاً اکٹھا کر کے، تو اللہ جلد ہی ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کر لے گا۔ خوفناک دھمکی، فَأَمَّا الَّذِينَ پس جہاں تک معاملہ ہے ان لوگوں کا آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال کیے نیک، تو یوفیہم وہ بھر کے دے گا، وفا یوفی توفیتن بھر کے دینا، تو یوفیہم وہ بھر کے ادا کرے گا ان کو اجورہم ان کے اجر، ویزیدہم اور وہ بڑھائے گا ان کو من فضل ہی اپنے فضل میں سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور جہاں تک معاملہ ان لوگوں کا استنکفو کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت میں بندگی میں عار محسوس کیا، واستکبروا اور انہوں نے تکبر اختیار کیا، وہ بڑے بننے کی کوشش کی، تو یعذبہم وہ عذاب دے گا ان کو عذابا علیما عذاب دردناک، ولا یجدون اور نہیں وہ پائیں گے لہم واسطے اپنے من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر ولیین کوئی سرپرست ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس اے تمام ان دنیا کے انسانوں، قد تحقیق جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس برہان برہان، برہان کہتے ہیں اس دلیل کو کہ جس کا کوئی توڑ نہ ہو، ہاں قد جاءکم برہان من ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی ہے، وانزلنا اور ہم نے اتارا ہے الیکم جانب تمہاری نورم مبینہ روشنی کو جو کہ واضح کرتی ہے کھلی ہوئی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ پس جہاں تک معاملہ ہے ان لوگوں کا آمنو جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، اور اعتصموا انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا بے ہی اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو، اور وہ اللہ کی ذات سے چمٹ گئے، تو جلد ہی یدخلہم وہ داخل کرے گا ان کو فی رحمتن بیچ ایک رحمت کے من ہو اپنے پاس سے، وہ ان کو اپنے پاس سے رحمت میں داخل کرے گا، وفضل اور اپنے پاس سے جو فضل وہ دے گا اس میں ان کو داخل کرے گا، ویہدیہم اور وہ رہنمائی کرے گا ان کی الیہ طرف اپنی صراطاً راستے پر مستقیماً سیدھی، اور وہ سیدھے راستے پر ان کی رہنمائی کر کے ان کو اپنے تک پہنچا دے گا، کیونکہ منزل تو اللہ ہی ہے، مقصود تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ یستفتونک استفتاء کے معنی ہوتے ہیں فتویٰ طلب کرنا، فتویٰ پوچھنا، یستفتون وہ فتویٰ پوچھتے ہیں کا آپ سے، قل آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ یفتی فتویٰ دیتا ہے کم تم کو فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں، وہاں پہلے جو کلالہ کی بات ہوئی تھی تو وہ اخیافی بہن بھائی کے بارے میں ہوئی تھی نا، اب یہاں پر جس کلالہ کی بات ہو رہی ہے یہ وہ ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی نہیں اور نیچے بھی کوئی نہیں، جس کو ہمارے ہاں چھڑا چھانڈ کہتے ہیں نا، چھڑا چھانڈ، وہ جو اوپر نیچے اس کا کوئی نہ ہو اس کو، ان اگر امرؤن کوئی شخص ہلاکہ مر جائے، لیس لہو نہیں ہے واسطے اس کے ولدن کوئی اولاد، ولہو اور واسطے اس کے اختن بہن ہے ایک، فلاحا تو واسطے اس بہن کے نصف و آدھا ہوگا ما اس کے جو ترکہ اس نے چھوڑا، وہوا اور وہ یرث و وارث ہوگا ہا اس عورت کا یعنی اس بہن کا، ان اگر لم یکن نہ ہو لہا واسطے اس بہن کے ولدن کوئی بچہ، فَإِن پھر اگر کانتا ہوئیں وہ دونوں اثنتین دو، ہاں اثنتین دو، فلاہما تو واسطے ان دونوں کے الثلثان دو تہائی ہوگا، مما اس میں سے جو ترکہ اس نے چھوڑا، وَإِن كَانُوا اور اگر ہوئے وہ اخوتاً بہن بھائی رجالاً و نساء مرد اور عورتیں، تو للذکر واسطے مذکر کے مثل و مانند ہوگا حظ الانثیین حصہ دو لڑکیوں کے حصے کی برابر، یبین اللہ وضاحت کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، ان ایسا نہ ہو کہ تضلوا تم بھٹک جاؤ، اللہ تمہارے لیے اس لیے وضاحت کر رہا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، واللہ اور اللہ بکل شیء ہر چیز کا علیم جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود،
یہ صورت جو ہے اس کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ مائدہ کہتے ہیں کھانے کے دسترخوان کو، وہ چھوٹی سی میز کے جس کے اوپر کھانا رکھا جاتا ہے اس کو بھی مائدہ کہہ دیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام مائدہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ سے ایک ایسا کھانا جو ہے نا منگوائیں آسمان سے، ایک دسترخوان جس میں کھانا ہو اور ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے اور ہم جو ہے نا وہ کھائیں، تاکہ ہم آپ کی تصدیق بھی کر سکیں اور آپ کو جو ہے نا وہ ہم گواہی بھی دیں آپ کے رسول برحق ہونے کی۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی اللہ سے ڈرو، یہ مطالبہ نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو تصدیق کے طور پہ اور دل کے اطمینان کے طور پہ جو ہے نا وہ یہ بات ہم آپ سے کر رہے ہیں۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اتار دیتا ہوں دسترخوان جس میں کھانا ہوگا، پھر یہ بیٹھ کے کھا لیں، لیکن اس کے بعد اگر ان میں سے کسی نے کوئی انکار کیا، کفر کیا، پھر اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو پوری کائنات میں نے کسی دوسرے کو نہیں دیا ہوگا۔ وہ پھر لگتا یہ ہے کہ حواری اس بات کو سن کے ڈر گئے، اور پھر انہوں نے اپنے مطالبے پہ اصرار نہیں کیا، کیونکہ کسی جگہ پھر کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر وہ دسترخوان آسمان سے نازل ہوا ہو۔ تو یہ واقعہ چونکہ پورے قرآن پاک میں ایک ہی دفعہ اس صورت میں بیان ہوا ہے، لہٰذا یہ اس صورت کی پہچان کے لیے نہایت ہی مناسب نام بن گیا۔ تو یہ نام کی بات ہے۔ سورۃ المائدہ ان 4 صورتوں میں سے آخری صورت ہے جو سورہ فاتحہ کے جواب میں نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ میں انسان نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر شریعت نازل کی، پھر سورہ آل عمران میں شریعت کی مزید تفصیلات نازل کی، پھر سورہ نساء میں اور شریعت نازل کی، پھر سورہ مائدہ میں پھر بہت زیادہ شریعت نازل کر کے تقریباً ہر زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے معاملات کو تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اور اس کے اندر باقی صورتوں کے مقابلے میں ایک بہت ہی اہم پہلو جو ہے اس کو اجاگر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شریعت جب اللہ رب العزت کسی قوم کو عطا فرماتا ہے تو اس قوم کو پھر اللہ رب العزت یہ ایک موقع دیتا ہے کہ شریعت پر عمل کر کے وہ اللہ کی نظر میں چڑھتی چلی جائے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی بے تحاشا اس کو نفع ہوتا اس سے۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک عہد ہے، اگر وہ اس عہد کو پورا نہیں کرتے تو پھر جو عذاب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ عہد کی صورت ہے، یہ صورت جو ہے یہ عہد کی صورت ہے، پاس وعدہ کی صورت ہے۔ اس میں عہد نبھانے پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہود کے عہد کے توڑ دینے کی وجہ سے ان پر کیا کیا عذاب آئے، اور نصرانی جو ہے نصارہ، ان کے عہد توڑنے کے نتیجے میں ان پر کیا کیا عذاب آئے۔ اور پھر اہل ایمان کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سے بھی اللہ رب العزت نے عہد لے لیا ہے، تو اب اس عہد کی تم نے تعمیل کرنی ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ تو یہ صورت اس حوالے سے سورہ عہد ہے، یعنی معاہدے اور عہد کی تکمیل کے حوالے سے اس میں بہت سی باتیں آ گئی ہیں، تو تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفو پورے کرو، وفا کرنا ایفا، ایفا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، ایفا مصدر سے اوفو فعل ہے ہمارے جمع مذکر حاضر کے لیے۔ اوفو پورے کرو بالعقود، عقود عقد کی جمع عقد کہتے ہیں معاہدے کو، اس کانٹریکٹ کو کہ جو دو انسانوں کے درمیان طے ہوا ہو یا اللہ اور انسان کے درمیان طے ہوا ہو۔ بالعقود اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ احلت حلال کیا گیا ہے لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام چوپایوں میں سے مویشی، انعام جو ہیں وہ تو جو ہے نا وہ چوپائے ہیں نا، اور مویشی جو ہیں بہائم ان کو کہتے ہیں جو چرتے ہیں، جو چرنے چگنے والے جانور ہیں، ان میں سے وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، اللہ سوائے ما اس کے جو یتلا تلاوت کیے جا رہے ہیں علیکم تمہارے اوپر، غیر محل الصید اس حال کے بغیر کہ تم حلال کرنے والے ہو شکار کو، وانتم اس حال میں کہ تم حرمن
حالت احرام میں ہو۔ حرم وہ ہے کہ جو حالت احرام میں ہے۔ یہ 4 باتیں لگائیں، فرمایا کہ ایک تو احلت تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے لکم بہیمۃ الانعام، وہ جو مویشیوں میں سے چوپایوں میں سے مویشی ہیں، اللہ سوائے ما ان کے جو یتلا علیکم، جن کی ابھی تلاوت کر کے تمہیں سنائی جائے گی کہ بھئی ان میں سے یہ تم نے نہیں کھانے ہیں۔ غیر محل الصید، حلال کیے گئے اس حال میں کہ تم ان کو حلال کرنے والے نہیں ہو بطور شکار کے، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ جب احرام کی حالت میں ہوگے تو تم ان کا شکار نہیں کر سکتے، اس وقت وہ جو حلال ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں رہیں گے۔ ان اللہ، بے شک کہ اللہ، یحکم، فیصلہ کرتا ہے، ما جو یریدو، وہ ارادہ کر لے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا، نہ تم حلال ٹھہراؤ، شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو۔ شعائر جو ہے یہ شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو۔ اللہ رب العزت کے دین کی جو نشانیاں ہیں ان کو پامال کرنا، ان کو اپنے لیے حلال کر لینا، تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرام مہینے کو اپنے لیے حلال کرو، ولا الہدی، اور نہ ہی ہدی کے جانور کو۔ ہدی کا جانور وہ ہوتا ہے کہ جسے ذبح ہونے کے لیے مکہ لے جایا جائے یا بھیجا جائے۔ ولا، اور نہ ہی القلائدہ، قلائدہ جو ہے یہ قلادہ کی سے بنا ہے۔ قلائد جو ہے یہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جن کے گلوں کے اندر قلادہ ڈال دیا جاتا تھا کہ یہ نظر کے جانور ہیں، ٹھیک ہے۔ ان نظر کے جانوروں کو بھی تم اپنے لیے حلال نہ سمجھو، ان کو جانے دو مکہ، وہ نظر کے طور پہ بھیجے جا رہے ہیں۔ ولا آمین البیت، آمین جو ہے یہ اما یا امن کے معنی ہوتے ہیں عربی میں، ارادہ کرنا، عزم کرنا۔ آمین البیت، عازمینہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف عزم رکھنے والے، البیت الحرام، ان کو بھی تم اپنے اوپر حلال نہ کرو، ان پر حملے نہ کرو۔ یبتغون، وہ تلاش کر رہے ہیں، فضلاً، فضل کو، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ورضواناً، اور اس کی رضا کو۔ جو بھی خانہ کعبہ جا رہا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت لے کے جا رہا ہے۔ وَإِذَا، اور جب حللتم، تم حلال ہو جاؤ، یعنی تم حالت احرام سے باہر نکل آؤ، فاصطادوا، تو تم شکار کرو۔ ہاں، صید جو ہے وہ شکار کو کہتے ہیں، اور باب افتعال پر تے جو ہے وہ توئے سے بدل گئی ہے۔ فاصطادوا، پس تم شکار کر لو۔ ولا یجرمنکم، اور نہ ابھارے تم کو، جرم یجرم، جرمن کے معنی ہوتے ہیں ابھارنا، اجرام بھی کہتے ہیں بہت ابھارنے کو۔ ولا یجرمنکم، نون مشدد تاکید کے لیے، ولا یجرمنکم، اور ہرگز نہ ابھارے، ہرگز نہ آمادہ کرے تم کو، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، ان جو ہے اس کے معنی ہے کہ، یعنی مراد ہے چونکہ، صدوکم، انہوں نے روکا تھا تم کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، یعنی مسجد حرام میں داخل ہونے سے، ان، اس بات پر کہ تعتدو، تم بھی زیادتی کرو، اس بات پر نہ ابھار دے تم کو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم ان تعتدوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم جو ہے وہ ان کے اوپر زیادتی کرو۔ ان صدوکم عن المسجد الحرام، یہ جملہ معترضہ ہے، ٹھیک ہے۔ وتعاونوا، اور تم تعاون کرو، علی البر، اوپر نیکی کے، والتقوی، اور تقوی کے اوپر، ولا تعاونوا، اور تم مت تعاون کرو، علی الاثم، اوپر گناہ کے، والعدوان، اور اوپر زیادتی کے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید و سخت ہے، العقاب، پکڑ کا۔ حرمت، حرام کر دیا گیا، علیکم، تمہارے اوپر، المیتۃ، مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا، سور کا، بھیڑے کا، وما، اور جو کچھ بھی اوہلا، نشان زد کیا گیا ہے، لی، واسطے، غیر اللہ، غیر اللہ کے بے ہی، اس کو، ہر وہ شے کہ جس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہے، غیر اللہ کی نظر کے لیے ہو، یا غیر اللہ کی نیاز کے لیے ہو، یا غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی ہو، وہ اس کو اللہ نے حرام کر دیا۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور کہ جس کو گلا گھونٹ کے مارا گیا ہے، اختناق کے معنی ہوتے گلا گھونٹ کے مارنا۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور کہ جس کو گلا گھونٹ کے مارا گیا ہے۔ والموقوذۃ، اور وہ جس کو کہ لاٹھی کی ضرب سے مارا گیا۔ وقذ وقوزاً کے معنی ہوتے ہیں لاٹھی مارنا، تو موقوذہ جو ہے یہ اس سے مفعول بن گیا، مفعولہ۔ والموقوذۃ، اور جو لاٹھی کی ضرب سے مارا گیا ہے۔
والمتردیۃ، اور وہ جو کھڈ میں گر کے مرا، تردی کے معنی ہوتے ہیں کھڈ میں گر جانا، متردیہ جو ہے یہ اس سے فاعل ہے، کھڈ میں گر جانے والا جانور۔ والنطیحۃ، نطیحۃ جو ہے یہ نطحن کہتے ہیں سینگ کو، نطحن کہتے ہیں ہارن، سینگ، تو نطیحہ کہتے ہیں فعیلہ کے وزن پر اس کو کہ جس کو سینگ مارا گیا ہے، جس کو کسی دوسرے جانور کے سینگ نے اس کے پیٹ کو پھاڑ دیا اور وہ مر گیا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ وما اکلا، اور جس کسی کو کھا جائیں، وما اور جو اکلا کھایا اس کو السبع، شکاری جانوروں نے، شکاری جانور یا شکاری پرندے جس کے اوپر پڑ گئے جا کر اور انہوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا تو وہ تمہارے لیے اس کا کھانا حرام ہے۔ السبع جو ہے یہ سباع ان کی جمع ہے، سباع کہتے ہیں سین بے الف عین، سباع کہتے ہیں شکاری جانور کو، شکاری پرندوں کو۔ الا سوائے ما اس کے جو زکیتم، زال کے ساتھ جب زکیتم آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ذبح کر لینا، سوائے اس کے کہ تم نے اس کو ذبح کر کے پاک کر لیا ہے، تزکیہ کر لیا یعنی ذبح کر کے پاک کر لیا۔ زندہ مل گیا تھا نا، جو زندہ مل جائے اس کو ذبح کرنے سے وہ پاک ہوتا ہے، اور اس کا بھی وہ حصہ نکال دینا ہوتا ہے کہ جو یعنی شکاری جانور کھا رہے تھے اس حصے سے اپنے آپ کو بچانا۔ وما ذبح، اور جو کچھ کے ذبح کیا جائے، علی النصب، نصب یعنی استھانوں کے اوپر، بتوں کے استھان پر جو ہے نا وہ جو چیز جمع کی جائے گی، ذبح کی جائے گی وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ کہ تم قسمت کا حال معلوم کرو۔ استقسام کے دو معنی آتے ہیں، ایک ہے استقسام کے معنی قسمت کا حال معلوم کرنا، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ کہ تم قسمت کا حال معلوم کرو، بالازلام، فال کے تیروں سے، ظلم ہے فال کا تیر، ازلام اس کی جمع آ جاتی ہے، تو فال کے تیر نکال کے، فال نکالتے ہیں نا، فال کے تیروں سے تم قسمت کا حال معلوم کرو، یہ اللہ نے تم پر حرام کر دیا۔ ایک بات تو یہ، دوسرے استقسام کے معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ عرب جو ہیں انہوں نے جوئے کی ایک شکل یہ بنا رکھی تھی کہ وہ جو ہے وہ تیر لیتے تھے، جانور ذبح کر کے گوشت کی ڈھیریاں لگا دیتے تھے، پھر وہ تیر اندازی کے ساتھ نشانہ لگاتے تھے، جس کا نشانہ لگ جاتا تھا وہ ڈھیری ایک جیت جاتا تھا، پھر وہ کھاتے پیتے اور شغل ویلا کرتے تھے، تو اس کو بھی بند کروا دیا اللہ۔ علیکم فسق، یہ سب باتیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ فسق ہیں، یہ اللہ کے ساتھ عہد شکنی ہے، گناہ ہے۔ الیوم، آج، یئسا، نامایوس ہو گئے ہیں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا، پس نہیں، تخشوا، تم ڈرنا، ہم ان سے، پس تم کفار سے، اقوام متحدہ سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، فیٹف سے، ان سے تم نہ ڈرنا، فلا تخشوہم، پس تم نہ ڈرنا ان سے، وخشونی، اور تم ڈرنا مجھ سے، الیوم، آج کے دن۔ یہ اہل ایمان کو حکم ہے، منافق اس حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتا، اس کو ساری دنیا کا پتہ بھی کھڑکتا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے۔ الیوم، آج کے دن، اکملت، میں نے پورا کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، واتممت، اور میں نے تمام کر دی، علیکم، تمہارے اوپر، نعمتی، اپنی نعمت، ورضیت، اور میں راضی ہو گیا، یعنی میں نے پسند کر لیا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دیناً، بطور نظام زندگی کے، اسلام کو تمہاری زندگی کے نظام کے طور پہ میں نے پسند کر لیا ہے۔ فمن، تو جو کوئی اضطر، بے بس کیا گیا یعنی مجبور ہو گیا، گر گیا، فی مخمصۃ، بیچ کسی بھوک کے، مخمصہ کہتے ہیں بھوک کو، غیر متجانف، بغیر اس کے کہ وہ متجانف تھا یعنی جھکا ہوا تھا، لاسم، جانب گناہ کے، اسم کہتے ہیں گناہ کو، غیر متجانف لاسم، بغیر اس کے کہ اس کے اپنے دل کے اندر گناہ کی طرف کوئی رغبت پائی جاتی تھی، وہ کسی بھوک میں گر کے اور ان چیزوں میں سے کسی کو استعمال کر گیا، تو اللہ نے فرمایا فإن اللہ، تو بے شک کہ اللہ، غفور، بے حد بخشنے والا، رحیم، دائم مہربان ہے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا ہے وہ جو، احل، حلال کیا گیا، لہم، واسطے ان کے، قل، آپ فرما دیجئے، احل، حلال کیا گیا، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو، وما، اور جو کچھ کے، علمتم، تم سکھاتے ہو، من الجوارح، شکاری جانوروں کو، جوارح جو ہے یہ جارحہ کی جمع ہے، جارحہ کہتے ہیں اس شکاری جانور کو جسے انسان اپنے آلے کے طور پر شکار پکڑنے کے لیے بھیجتا ہے، اس کو جارحہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جارحہ۔ جارحہ جو ہے یہ وہ شکاری جانور ہوتا ہے جیسے شکار پکڑنے کے لیے انسان خود بھیجتا ہے، اس کی جمع جوارح آتی ہے۔
وما علمتم اور وہ جانور جو تم نے سکھایا ہے ان کو من الجوارح جوارح میں سے یعنی شکاری جانوروں سے مکلبینہ تم ان کی تربیت کرتے ہو شکار پکڑنے کی۔ اصل میں یہ جو مکلب ہے نا یہ تربیت کرنے والا ہے، اس حال میں کہ تم تربیت کرنے والے ہو ان کی شکار پکڑنے کی۔ یہ لفظ جو ہے یہ کلب سے، کلب کہتے ہیں کتے کو، اور تقلیب کے معنی ہوتے ہیں کتے کو کتا بنانا، یعنی کلب یکلب تقلیباً کے مطلب ہے کہ کتے کے اندر ایک صفت ہے کہ وہ شکار پکڑتا ہے اور روک کر اپنے مالک کے لیے رکھ لیتا ہے۔ تو یہ جو روک کر اپنے مالک کے لیے رکھ لینے والا ہے اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شکاری جانور جو ہے جس کے تم مکلب ہو، جس کو تم نے شکار کی تربیت دی ہے، تو علمونہن تم تعلیم دیتے ہو ان کو، مما اس میں سے جو علمکم اللہ سکھایا ہے تم کو اللہ نے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ نے تمہارے اندر رکھ دی ہیں، انسانوں میں انبلٹ ہے، ساری جانوروں کی تربیت کی صلاحیت اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ فَأْتُوا کُلُوا تم کھاؤ مما اس میں سے جو امسکنا وہ شکاری جانور روک لیں علیکم تمہارے اوپر یعنی تمہاری خاطر، وَاذْكُرُوا اور تم ذکر کرنا نام لینا اسم اللہ اللہ کا نام علیہ اس کے اوپر، یعنی جب شکاری جانور چھوڑو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑنا۔ واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب جلد چکانے والا ہے حساب۔ الیوم آج احل حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے الطیبات پاکیزہ چیزوں کو، وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا اوتو جو دیے گئے تھے الکتابہ کتاب، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، وطعامکم اور تم کھانا تمہارا حل لہم حلال ہے ان کے لیے، والمحصنات اور آزاد عورتیں من المؤمنات ایمان والیوں میں سے وہ تمہارے لیے حلال ہیں، والمحصنات اور آزاد عورتیں من الذین ان لوگوں میں سے جو اوت الکتابہ دیے گئے تھے کتاب من قبلکم تم سے پہلے، اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے ان کی بھی آزاد عورتیں یا شریف زادیاں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، یعنی کب کی گئی ہیں حلال؟ فرمایا کہ اذا جب آتیتمو تم دے دو ہنہ ان کو اجورہنہ ان کے مہر یعنی نکاح کرو ان سے، محسنینہ اس حال میں کہ تم ان کو قید نکاح میں لا رہے ہو، محسن کی جمع ہے محسنینہ اور حال واقع ہوا اسی وجہ سے منصوب ہے، محسنینہ اس حال میں کہ تم ان کو قید نکاح میں لا رہے ہو، غیر مصافحینہ نہ کہ تم مستی نکالنے والے ہو، ولا متخذی اور نہ ہی تم پکڑنے والے ہو، متخذینہ تھا نا وہ نون اخدان کی طرف مضاف ہو کے گر گیا، ولا متخذی اور نہ ہی تم پکڑنے والے ہو اخدان چھپی آشنائیاں، خدن کی جمع ہے، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا بالایمان ایمان کے بجائے یعنی ایمان کے بدلے وہ کفر شروع کر دے، فقد تو تحقیق حبط اکارت ہو گئے عملہ اس کے عمل۔ ایک صورت اس جملے کی یہ ہے کہ ومن یکفر بالایمان اور جو کوئی کفر کرے گا ایمان کا یعنی ایمان کے بدلے کفر شروع کر دے گا، فقد تو تحقیق حبط حقارت ہو جائیں گے عمل ہو اس کے عمل۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ الایمان یہاں پر فرمایا ہے پاک رہنے کو، ہاں الایمان فرمایا، اور جو کوئی ایمان کا کفر کر دے گا یعنی پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا انکار کر دے گا اور وہ بدکاری کی زندگی بسر کرے گا، فقد حبط عملہ تو اس کا عمل جو ہے وہ اکارت ہو جائے گا، وہوا اور وہ فی الآخرت آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔